اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ اللہ لدائم اجمعین انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے رمضان کا یہ عشرہ اپنے عروج پر ہے، جس پہ توحید، عدل، نبوت کے بارے میں نے جو بحث کی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ آج امامت کی بحث آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ امامت بھی رسول دین میں ایک ضروری امر ہے، اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ امامت بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو بیان کرنے سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ رسول خدا کی وفات کے بعد مسلمان گروہوں میں تقسیم ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ رسول خدا کی وفات کے بعد جب مسلمان گروہوں میں تقسیم ہوئے تو لوگوں نے الگ الگ نظریے پیش کیے، جس میں سے ایک گروہ کا نظریہ یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو رسول کا جانشین ہو وہ خطا، گناہوں سے اور غلطیوں سے پاک ہو، معصوم ہو رسول کی طرح، اس کو جانشین ہونا چاہیے، جو مسلمانوں کے تمام اصولوں کو پورا کر سکے، تمام اصولوں کا محافظ ہو، مسلمانوں کے ہر مسئلے کا حل جس کے پاس ہو، اور گناہوں سے پاک ہونا چاہیے، خطا سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے۔ ایسے شخص کا انتخاب خدا کے حکم سے اور نبی کے وسیلہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خدا کے حکم سے، نبی کے وسیلہ سے رسول خدا نے اس وظیفہ کو پورا کرتے ہوئے اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو جانشینی کے طور پر منتخب کر دیا، حضرت علی علیہ السلام کو۔ اب جاننا، سب سے پہلے تو جاننا یہ ضروری ہے کہ امامت کیا ہے۔ امامت کے جو معنی لکھے گئے ہیں کتابوں میں وہ یہ ہے رہنما کے، رہبر کے، امامت کے جو معنی لکھے گئے ہیں۔ اور امام رسول کی طرح معصوم ہونا چاہیے، کبھی غلطی نہ کی ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، خطاؤں سے پاک ہونا چاہیے، رسول کی طرح معصوم ہونا چاہیے۔ رسول اور امام میں بنیادی فرق یہ ہونا چاہیے کہ رسول دین کا بانی ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، رسول دین کا بانی ہوتا ہے، امام دین کا محافظ اور نگہبان ہوتا ہے۔ رسول پر وحی آتی، امام پر وحی نہیں آتی، بلکہ امام رسول کے تعلیمات حاصل کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، اس پہ حامل ہوتا ہے۔ یہ چیز، امام یعنی دین کا حفاظت کرنے والا، نگہبان، اور معصوم ہونا چاہیے رسول کی طرح، رسول کی طرح ہی غلطیوں سے پاک۔ بس فرق اتنا ہونا چاہیے کہ رسول پر وحی آتی اور امام پر وحی نازل نہیں ہوتی، یہ بنیادی فرق ہے۔ لیکن معصوم ہونا چاہیے، جو رسول کے بعد امت کو سنبھالے، امت کی حفاظت کرے، امت کے مسئلوں کا حل نکالے، ہر مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ اور جس طرح کے قرآن مجید میں ارشاد بھی ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام عظیم بت شکن تھے، جنہوں نے عظیم مثال پیش کی، عظیم تاریخ لکھی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت اور رسالت کے بعد امامت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے چند باتوں سے آپ کو آزمایا اور آپ ان باتوں پر پورا اترے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو چند باتوں سے آزمایا اور آپ ان چند باتوں میں پورا اترے، آزمائش پہ پورا اترے، کامیاب ہوئے۔ اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں، غلطی اور گناہ گاروں کے لیے نہیں، صاف خدا نے کہہ دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ خدا نے قرآن میں کہہ دی کہ آپ ہماری آزمائشوں پر پورے اترے، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے تمام آزمائشوں امتحانات پر پورا اترے، کامیابی حاصل کرنے کے بعد لوگوں کی روحانی، باطنی اور ظاہری زندگی پر عظیم القدر مقام امامت پر فائز ہو گئے۔ امامت کے لیے ضروری کیا ہے؟ امامت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ رسول کی طرح معصوم ہونا چاہیے، رسول کی طرح پاک ہونا چاہیے،
غلطیوں سے، گناہوں سے اور ان چیزوں سے محفوظ ہونا چاہیے. اس کی زندگی لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہونا چاہیے، ایک بہترین مثال ہونی چاہیے. اگر ایسا نہ ہو تو وہ ایک اچھا شخص بھی معاشرے کے لیے اچھا نہیں ثابت ہو سکتا. اس لیے امام ہوتا ہی وہی ہے جو معصوم ہو، غلطیوں سے پاک ہو، جس نے کبھی کوئی خطا کی نہ ہو، اور عظیم معاشرے کی تشکیل کرے، حفاظت کرے، اپنے علم کو پھیلائے، لوگوں کے مسئلوں کا حل جس کے پاس ہو، ہر چیز کا حل ہو، اور حقیقت میں خدا کا بندہ ہو. یہ ہوتا ہے امام. اب ہم فرض کر لیں کہ رسول کے بعد اگر کسی نے بھی جانشینی کے طور پر متعارف نہیں کروایا، اگر کسی نے متعارف فرض کریں اگر کروا دیا، اگر اس میں علم نہ ہوا تو یہ حق ادا نہیں ہوا. جیسے میں نے ادر کی بحث میں بھی کہا تھا، تمام مورخین، تمام اہل سنت، اہل تشیع کی کتابوں میں واضح ہے کہ اس دور میں، اس وقت میں، رسول خدا کے دور میں، تمام علم کے باوجود جتنے لوگوں میں بھی علم تھا، جتنے حضرات میں بھی علم تھا، ان میں سے سب سے زیادہ علم حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھا. کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہوا اپنی زندگی میں، حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھیجتے تھے اور مسئلے حل کرواتے تھے. ہر کسی نے حضرت علی علیہ السلام کے سے مسئلے حل کروائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس سب سے زیادہ علم ہے. اس لیے حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کے بعد حقیقی جانشین بننے کے حقدار تھے. وہی اس لائق تھے کہ رسول خدا کے جانشین بن سکے. اور رسول خدا نے بھی اپنی زندگی کی تمام احادیث، تمام تقریریں، امامت اور خلافت حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہی ثابت کرتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو رسول خدا کی زندگی کا آخری حج جو رسول خدا نے تمام اصحاب اور انصار کے ساتھ کیا، تمام رسول خدا کے ساتھ ہمراہ تھے، واپسی پر رسول خدا غدیر خم کے مقام پر سب حاجیوں کو روک دیے. جو قافلے کے آگے آگے جا رہے تھے ان سب کو پیچھے بلایا، جو پیچھے سے آ رہے تھے ان سب کو آگے بلایا، سب کو روک دیے. گرمی بہت زیادہ تھی، سخت دھوپ تھی، دور دور تک کوئی سایہ ہی نہیں تھا. یہ غدیر خم کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں تمام حجاج کے رستے یہاں سے جدا ہوتے. جدا ہونے سے پہلے رسول خدا نے روک دیا، خدا کے حکم سے کہا کہ رک جا. تمام رک گئے. رسول خدا کے ساتھ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اپنے خیموں کی طرف جانے لگے تو رسول خدا نے اعلان فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے ایک عظیم خطبے کے بعد ایک اہم اعلان کرنے والا. 4 پلانوں کے ممبر بنائے گئے جس پہ رسول خدا تشریف فرما ہوئے، اور رسول خدا اصحاب سے فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں گواہی دوں گا اور تم میرے بارے میں گواہی دو گے. اور تم میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ تو اصحاب نے فرمایا کہ آپ نے اپنی رسالت کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کیا، ہمیں ہدایت فرمائی، نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. پھر رسول خدا نے فرمایا کیا تم خدا اور میری رسالت نبوت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ روز قیامت جب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس روز پر ایمان رکھتے ہو؟ کہا ہم ایمان رکھتے. پھر رسول خدا نے فرمایا، رسول خدا نے خطبہ دیا اور خدا کی حمد ثنا کے بعد رسول خدا نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اپنی اہل بیت. جب سب اصحاب نے پوچھا کہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں تو رسول خدا نے فرمایا ایک ہماری اہل بیت اور ایک خدا کی عظیم کتاب قرآن مجید. اگر ان دونوں کو تھام لیا تو کامیاب، اگر چھوڑ دیا تو ناکام. یعنی ان میں سے ایک چیز کو ہم نہیں پکڑ سکتے یا ایک چیز کو نہیں اپنا سکتے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی، اہل بیت کے ساتھ ساتھ قرآن کو بھی ماننا ہوگا حقیقی طور پر، تو ہم کامیاب ہیں. رسول خدا نے کہا میں اپنے بعد یہ چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے لیے. پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر میں حاکمیت نہیں رکھتا؟ کہا یا رسول اللہ آپ حاکمیت رکھتے ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ آپ ہم پہ حاکمیت رکھتے ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا کہ علی کا ہاتھ بلند کر کے رسول خدا نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، میرے بعد علی کو تھام لینا تو کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ علی ہی حقدار تھے، حضرت علی علیہ السلام ہی حقدار تھے امامت کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے. کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، علی کو تھام لو تو کامیاب. اس کے بعد رسول خدا نے دعا فرمائی اے اللہ اس کے دشمنوں کو دشمن رکھ، اس کے دوست کو دوست رکھ، اور اس پہ غضب نازل فرما جو حضرت علی علیہ السلام کے لیے ذرا سا بھی کینہ یا بغض رکھے.
رسول خدا کی دعا فرمائی، اور رسول خدا نے فرمایا صاحب سے تمام میں یہ خبر اور یہ بات پھیلا دو، جو یہاں نہیں ہے ان تک بھی یہ بات پہنچا دو کہ حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان ہو چکا۔ حضرت علی علیہ السلام ہی اس لائق فریضہ تھے کہ جو امامت کے عہدے پر قائم ہو سکتے تھے۔ اب جس نے ماننا وہ کامیاب ہے، جس نے نہ ماننا وہ ناکام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ہی رسول خدا کے بعد حقیقی جانشین تھے، اور ان میں ہی سب سے زیادہ علم تھا، حقیقی جو معصوم تھے، سب سے زیادہ پہلے امام ہیں، دین کے محافظ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی بہترین امام یا دین کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے رسول کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کا خدا کے حکم سے اعلان ہوا۔ جب خدا نے کہا ہے رسول یہ اعلان کر دے، نہیں تو آپ نے رسالت کا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا۔ اور پھر رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے اب اپنی رسالت کی تمام ذمہ داریوں کو تم پر تمام کر دیا، میری ذمہ داری ممکن ہو چکی، کیونکہ اب میں خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کبھی بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں، تو میرے بعد علی کو تھام لینا۔ تو اے رب کائنات ہمیں امامت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور امامت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔